انتہائی پریشان کن خبر ہے، یہ بین الاقوامی خبر ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا میں لکھا جا رہا ہے، میراتھن ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، پوری دنیا پریشان ہے۔ کیبل موصول ہوا ہے، یہاں پر ایک میمو، ایک پھرلا یا حکم نامہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا موصول ہو چکا ہے، اور وہ حکم نامہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ 1 پوائنٹ حکم نامہ یہ ہے کہ پاکستان کے بھی وینٹیلیٹر اتار دیں۔ یعنی خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا نا کہ پاکستان کو امریکہ نے وینٹیلیٹرز لگائے ہوئے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے وینٹیلیٹر کھینچ کر پاکستان کا اتار دیا ہے اور اب سانس چڑھ رہا ہے۔ یعنی امریکہ جو پوری دنیا کو پیسے دیتا تھا، پوری دنیا، اور یہ بات سمجھے کہ بہت سارے ممالک امریکن امداد کے اوپر چلتے ہیں، ہم بہت سارے حوالوں سے امریکی امداد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو نے جو احکامات جاری کیے ہیں، یہ ٹاپ سے انہوں نے کہا آرڈر آیا ہے، یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، اور اس کے اندر یہ کلیئر احکامات یا کلیئر حکم نامہ ہے کہ پوری دنیا کی امریکہ مکمل طور پر امداد بند کر دی، امداد ٹھپ کر دی۔ یعنی امریکہ جو پوری دنیا کو پیسے دیتا تھا، امریکی ادارے جو پیسے دیتے تھے، انہوں نے کہا ایک دھمڑی، 1 روپیہ، 1 دھیلا اپنے کسی بھی ملک کو نہیں دینا۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ جس طرح میں نے پچھلے ہفتے ہم نے شو میں ذکر کیا تھا کہ باقی بھی جو کوارڈ کے فارن منسٹرز ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا، جس میں جاپان اور آسٹریلیا شامل تھے، لیکن یہ بات صاف دکھائی دے رہی تھی کہ جے شنکر کو ذرا ٹریٹمنٹ مختلف ملی ایز کمپیئر ٹو ادر 2 فارن منسٹرز۔ اگر آپ دیکھیے تو جے شنکر فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے اور آئل سیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے 2 فارن منسٹر جو آسٹریلیا کے فارن منسٹر ہیں اور جو جاپان کے فارن منسٹر ہیں وہ سیکنڈ رو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ انڈیا کو اس وقت امریکہ کہاں پلیس کر رہا ہے۔ دوسرا یہ بھی بات اپنی جگہ آپ کہ جو پہلا ایک تو کوارڈ کی میٹنگ ہوئی، یہ امپورٹنٹ ہے، نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو نے اس کو چیئر کیا بینگ دا ہوسٹ۔ تو ایک یہ امپورٹنٹ پیش رفت جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوارڈ کو اہمیت دے رہے ہیں، اور آگے آنے 4 سالوں میں بھی کوارڈ کو کافی اہمیت ملے گی، اور اگلی جو سمٹ ہے وہ ہونے جا رہی ہے بھارت میں۔ اب کب ہوتی ہے؟ سال کے شروع میں ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ سال کے دوسرے حصے میں ہوگی، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا بھی جائیں گے۔ اب اس میٹنگ میں اس میٹنگ کے بعد جو پہلا وزیر خارجہ جس کو ریسیو کیا یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے، وہ جے شنکر تھے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے بائیلیٹرل میٹنگ کے لیے، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جاپان کا فارن منسٹر ہو یا آسٹریلیا کا ہو، انہوں نے انڈیا کے فارن منسٹر کو پہلے ریسیو کیا۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنس دینے کی بات ہے کہ انڈیا کو امپورٹنس دے رہی ہے نئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، یا ٹرمپ 2.0 جسے کہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب میں بڑا پیار کرتا ہوں سعودی شہزادے محمد بن سلمان سے، جس کے سامنے جا کر ہم ناک رگڑتے ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں بڑا پیار کرتا ہوں، یہ بڑا پیارا انسان ہے، لیکن محمد بن سلمان مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ کے اندر $600 ارب کی انویسٹمنٹ کروں گا۔ میں نے کہا نہیں لالے، $600 ارب نہیں، $1000 ارب، $1000 ارب یعنی سعودی عرب سے لے کر آؤ اور امریکہ کے اندر آ کر پھینکو۔ اس نے آگے ٹرمپ جو بات چیت کرتا ہے، اس نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ میں نے محمد بن سلمان کو کہا، میں نے یہ میڈل ایسٹ والوں شیخوں کو یہ کہا کہ پٹرول سستا کریں، دیٹس اٹ، میرا حکم نامہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پٹرول سستا ہونا چاہیے۔ آگے جو اس نے بات کہی، یہ انتہائی اس نے پوری دنیا میں تشویش دوڑائی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرے حلف اٹھانے سے پہلے میڈل ایسٹ یا دبئی کے شیخ اور محمد بن سلمان یہ پٹرول نیچے لے کر آئیں گے، لیکن عجیب بات ہے کہ آج تیسرا دن ہے مجھے اقتدار میں آئے ہوئے، لیکن انہوں نے پٹرول سستا نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ محبت نہیں ہے اور یہ میں اسے قبول نہیں کروں گا، اور یہ بڑا مجھے عجیب محسوس ہوا کہ مجھے 3 دن ہو گئے ہیں اور سعودیوں نے پٹرول سستا نہیں کیا۔ اب اندازہ لگا لیں آپ کہ کس طرح کی سوچ ہے، کس طریقے سے یہ اقتدار کے اندر آئے ہیں اور کس طرف یہ سارے معاملات کو لے کر جا رہے ہیں، کیسے ٹائم میں جب ہم اندرونی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، ہم اندرونی طور پر بہت سارے حوالوں سے ولنریبل ہو گئے۔ میڈل ایسٹ میں جو صورتحال ہے، جیسے ہی سیٹلمنٹ ہونی ہے، میں آپ کو مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے آتے ہی یہ سیٹلمنٹ کرانی ہے، اس نے آنے سے پہلے ہی کروانی شروع کر دی ہیں۔ جتنی بھی غزہ کی ری بلڈنگ ہوگی وہ ساری عرب ممالک نے پے کرنا ہے۔ قطر، یو اے ای، سعودی عرب، یہ 3 ممالک ہیں، یہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے۔ تو پھر میرا سوال ہے کہ جب امریکہ بھی کہہ رہا ہے تم پیسہ اپنا ادھر لاؤ، بھارت میں وہ ویسے خوشی خوشی پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں، غزہ کو انہوں نے ری بلڈ کرنا ہے، ہمیں دینے کے لیے ڈالر کہاں سے آئیں گے عربوں کے پاس؟ اتنے ویلے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں بھی دیتے رہیں گے، سو ہمیں ڈالر بھی نہیں ملنے